سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 48 سورۃ الاعراف کا چھٹا رکوع، 8ویں پارے کا 13واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی پیشانی سے پہچانتے ہوں گے۔ یعنی اصحاب اعراف کافروں کو دیکھیں گے جو جہنم میں ہوں گے، وہ انہیں پکاریں گے، ان کی پیشانیوں سے وہ پہچانتے ہوں گے۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، اصحاب اعراف کہیں گے تمہیں کیا کام آیا تمہارا جتھا، تمہارا لشکر؟ وما کنتم تستکبرون، اور وہ جو تم غرور کرتے تھے وہ تمہیں کیا کام آیا؟ اور پھر اصحاب اعراف غریب مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے کافروں سے کہیں گے، اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا، جن کو تم دنیا میں حقیر سمجھتے تھے؟ اب دیکھ لو جنت کے دائمی عیش اور راحت میں کس عزت اور احترام کے ساتھ ہیں۔ ادخلوا الجنت، ان سے تو کہا گیا کہ جنت میں جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تم کو اندیشہ نہ کچھ غم۔ یعنی یہ تو اس قدر خوش نصیب ہیں کہ انہیں جنت میں جانے کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ اب نہ تم پر کچھ خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، ان افیدوا علینا من الماء، کہ ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دو، او مما رزقکم اللہ، یا اس کھانے کا جو اللہ نے تمہیں دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب اعراف والے جنت میں چلے جائیں گے، جو لوگ جنت اور جہنم کے درمیان ہوں گے، اصحاب اعراف، انہیں ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اللہ فضل فرمائے گا اور انہیں جنت عطا فرما دے گا، تو جہنمیوں کو بھی امید ہو جائے گی اور وہ سوچیں گے کہ شاید ہمارے لیے بھی کوئی راستہ نکل آئے۔ وہ عرض کریں گے، یا رب، جنت میں ہمارے رشتہ دار ہیں، اجازت فرما کہ ہم انہیں دیکھیں، ان سے بات کریں۔ اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے رشتہ داروں کو جنت کی نعمتوں میں دیکھیں گے اور پہچانیں گے، لیکن اہل جنت ان جہنمی رشتہ داروں کو نہ پہچانیں گے، کیونکہ جہنمیوں کے منہ کالے ہوں گے، شکلیں بگڑ چکی ہوں گی، تو وہ جہنمی جنتیوں کو نام لے لے کر پکاریں گے۔ اللہ اکبر، وہ کیا منظر ہوگا! کوئی اپنے باپ کو پکارے گا، کوئی بھائی کو، کوئی اپنی ماں کو، کوئی اپنی بہن کو۔ آج تو خاندان میں ایک شخص نیک صالح ہے تو سارا خاندان اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس مذاق اڑانے کی وجہ سے یہ مذاق اڑانے والے جہنم میں ہوں اور وہ نیک صالح جنت میں ہو۔ کوئی اپنے باپ کو پکارے گا، کوئی بھائی کو، اور کہے گا میں جل گیا، مجھ پر پانی ڈالو، تمہیں اللہ نے دیا ہے، کھانے کو دو۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، ان افیدوا علینا من الماء، کہ ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دو، کچھ پانی ہم پر انڈیل دو، او مما رزقکم اللہ، یا اس کھانے کا فیض دو جو اللہ نے تمہیں دیا، کوئی ایک لقمہ ہمیں بھی دے دو۔
کیونکہ جنت اوپر ہے اور جہنم نیچے ہے. جہنم 7 زمین کے نیچے ہے اور جنت 7 آسمان سے اوپر ہے. اتنا فاصلہ ہے اور جنتی اور جہنمی ایک دوسرے سے کلام کریں گے. رب العالمین کی شان و عظمت ہے. قالو، جنتی کہیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کیا ہے. جنتی مشروبات، جنتی پانی اور جنتی کھانا یہ کافروں پر حرام ہے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کافر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. حلال اور حرام کے مسئلے میں اپنے نفس کی خواہش کے پیروکار ہوئے یہ لوگ، اور نفس کی خواہش کے مطابق انہوں نے کسی کو حرام کہا، کسی کو حلال کہا. جب ایمان کی طرف انہیں دعوت دی جاتی تھی تو مذاق اڑاتے تھے. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا، فریب دیا، اور دنیا کی لذتوں میں آخرت کو بھول گئے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے، یہ جہنم میں جلتے رہیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑا تھا. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جیسا ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے، قرآن مجید، جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مفصل کیا، اس کی تفصیل بیان کی. ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. هل ينظرون الا تأویلہ، کاہے کی راہ دیکھتے ہیں مگر اس کی کہ اس کتاب کا کہا ہوا انجام سامنے آئے. کیوں ایمان نہیں لاتے؟ انتظار کر رہے ہیں. قرآن میں جس عذاب کا ذکر ہے وہ عذاب کب آتا ہے؟ یوم یأتی تأویلہ، جس دن اس کا بتایا انجام واقع ہوگا، اور وہ قیامت کا دن ہے. یقول الذین نسوہ من قبل، بول اٹھیں گے وہ جو اسے پہلے سے بھلائے بیٹھے تھے، یعنی وہ لوگ جو قیامت پر ایمان نہ لاتے تھے اور نہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے، وہ بھی کیا اٹھیں گے؟ قد جاءت رسول ربنا بالحق، کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے. فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، تو ہیں کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کریں؟ جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ان کی شفاعت کرنے والا کوئی نہ ہوگا. او نرد، یا ہم واپس بھیجے جائیں، فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، کہ پہلے کاموں کے خلاف کام کریں. یعنی اب ہم اچھی زندگی گزاریں، کیا ہمیں دوبارہ واپس بھیجا جائے گا؟ یعنی بجائے کفر کے ایمان لائیں اور بجائے گناہ اور نافرمانی کے فرما برداری اور اطاعت اختیار کریں، مگر نہ انہیں شفاعت میسر آئے گی نہ دنیا میں واپس بھیجے جائیں گے. یہی زندگی ہے، جو نیک اعمال کرنے ہیں اس میں کر لیں. قد خسروا انفسهم، بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالیں. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ان سے کھوئے گئے جو بہتان اٹھاتے تھے، جو یہ جھوٹ بکتے تھے کہ یہ پتھروں کے بت خدا کے شریک ہیں، اور کہتے تھے کہ یہ اپنے پجاریوں کی شفاعت کریں گے. اب انہیں آخرت میں معلوم ہو گیا کہ ان کے یہ دعوے جھوٹے تھے. قد خسروا انفسهم، بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالی.
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے کھوئے گئے جو بہتان اٹھاتے تھے. یعنی کل بروز قیامت انہیں احساس ہوگا کہ ہمارے سارے دعوے جھوٹے تھے، یہ ہمارے بت جھوٹے خدا مردود، ان کی کوئی حیثیت نہیں. جب وہ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضور کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں جا رہے ہیں، تو انہیں افسوس ہوگا کہ کاش ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرتے، ان کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن دیا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو، اس کے محبوب ہم سے راضی ہوں. سورۃ الاعراف کا 6واں رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.